اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل پاک پر ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ غیبی رزق کے دروازے کھلوانے والا وظیفہ، غربت کو الوداع کرنے والا وظیفہ اور قرض کی دلدل سے نکلنے کا راز۔ آج آپ کو میں اپنی زندگی کے مجربات وظائف میں سے آج خاص تحفۃً وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غیبی رزق کا جو دروازہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے۔ وہ پاک پروردگار اللہ رب العالمین سب کو رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ رزق حلال میں وسعت وہ انسان کے بس میں اس کے حلال کر لے یا حرام کر لے، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اب آپ کے پاس اپنا فیصلہ ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ وہ دروازہ آپ نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ سود کی طرف جائیں گے، چوری چکاری کی طرف جائیں گے، عیاشی کی طرف جائیں گے، بدکاری کی طرف جائیں گے، جب آپ برے کاموں کی طرف جائیں گے، رشوت خوری کی طرف جائیں گے، جب آپ دودھ میں ملاوٹ کر کے دودھ کو بیچیں گے، جب آپ اپنی چیزوں میں ملاوٹ کر کے دو نمبری کر کے، تو پھر آپ تلاش کریں گے برکت، تو وہ برکت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ برکت ایسا خوبصورت لفظ ہے، جس کے پاس یہ برکت آ جائے نا، تو 10 روپے بھی اس کے پاس ہوں تو یقین مانیے کہ اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ 10 روپے اس سے زندگی بھر جو ان سے ہے وہ ختم نہ ہوں، اگر برکت والے ہوں تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ بہت سارے پیسے والے لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ 80 لاکھ کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے، اور اس نے کمایا غلط طریقوں سے۔ کس لیے کمایا؟ ذہن میں یہ تھا کہ نسل کو کام آئے گا، بیوی کے کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا، میرے کام آئے گا، لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسی کوئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ، ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی چیز اس کی زندگی میں داخل ہو جائے اور وہ سارا پیسہ اس پہ لگ جائے، تو کدھر گیا وہ پیسہ؟ یاد رکھیے گا کہ غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جسمانی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے زندگی کے بہت سارے معاملات جو ان سے ہے وہ عروج سے آپ زوال کی طرف اتنی سپیڈ سے آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو حرام سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، شیطانی عملیات سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل اور توکل ایمان رکھنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وقتی طور پر حرام میں لذت ہے، لیکن اس میں نہ شفا ہے، نہ اس میں برکت ہے، لیکن تھوڑے میں برکت بہت زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ برکت والا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانگیں، اس میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے شفا بھی ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ تو آپ جو ان سے ہے اس عمل کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ساری کامیابیوں کامرانیاں ملیں گی۔ اور اجازت کے حوالے سے تمام ویورز کو اجازت ہے، جو آستانہ علیہ حمدن سرکار سے نسبت قائم رکھتے ہیں یا نئی بھی نسبت محبت کرنے والے ہیں، تمام ویورز کو اجازت ہے۔ تو درود شریف کی خاص دعا میں اب اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیجئے، اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجئے کمنٹ میں، اور نئے جو ویورز آئے ہیں وہ ہمارے مزید وظائف اگر سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام آفات و بلیات، جادو جنات، اسیب سایہ سحر سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے، رزق حلال میں جو ان سے ہے وہ کمی تب آتی ہے جب ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا رزق بکھر کیسے جاتا ہے؟ وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال اگر پسند نہ آئے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس طرح کے غلط اعمال ہوں تو وہ رزق بکھیر دیا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا وہاں سے، کبھی وہاں اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا جون سے ہے وہ رزق برکت والا ہو، ایک جگہ پہ ہو، اللہ پاک آپ کو تکالیف سے، آزمائشوں سے بچائے، اور کوشش کریں کہ آپ پھر اپنے گھر میں ذکر الہی
کو برکتوں کو معمور کریں، کیونکہ جس گھر میں ذکر الہی ہوتا ہے اس گھر میں کبھی شیاطین نہیں آتے، کیونکہ یہ بے برکتی کا اور شیاطین کا ایک خاص تعلق ہے، ان کا ایک خاص معاملہ ہے، کیونکہ شیاطین جنات، شیاطین تعویذات، شیاطین جادو، سفلی علم، یہ ساری چیزوں کا ایک کنیکشن ہے، یہ ایک چین ہے، یہ انہوں نے جب آپ پر عمل چلنا ہے، نظر بد، یہ سارے معاملات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظر بد آپ کے کاروبار کو لگ چکی ہے تو کاروبار سے نظر بد ختم کرنا چاہتے ہیں، جادو جنات اسیب سایہ سحر آفات و بلیات آزمائشیں پریشانیاں الجھنیں پریشانیاں مشکلات سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کا کاروبار چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ چھوٹے دکاندار ہیں یا بڑی فیکٹری کے مالک ہیں، یا آپ کا چھوٹا کاروبار ہے یا بہت بڑا کاروبار ہے، یا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے لین دین ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی سے تمام مشکلات، تمام الجھنیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری میں جو شیطانی مخلوقات ہیں وہ وہاں سے خارج ہو جائیں گی، وہ چاہے تعویذات کے ذریعے ہیں، چاہے وہ نظر بد کے ذریعے ہیں، چاہے وہ جادو جنات اسیب سایہ سحر کے ذریعے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس گھر میں کلام الہی پڑھا جاتا ہے، اب جس گھر والوں نے اٹھنا ہی 11 بجے ہے، 12 بجے ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، جس گھر میں کلام الہی پڑھا جائے، جس گھر میں عبادت ہو، جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ذکر الہی کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس گھر سے شیطانی مخلوقات نکل جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم استغفار کی تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور ہم تو حرام بھی نہیں کھاتے، ہم تو رشوت بھی نہیں لیتے، ہم تو سود بھی زندگی میں کبھی نہیں لیا، تو پھر کیا معاملات ہیں؟ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ تو یا تو ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، یا پھر ان پہ تعویذات وغیرہ کے یا جادو سفلی وغیرہ علم کے اثرات ہیں، اور ان کے پاس کوئی کامل شخص کی رہنمائی نہیں ہے کہ وہ ان اثرات کی رہنمائی کرے کہ انہوں نے کیسے ختم ہونا ہے۔ تو یہ ایک عمل انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام قسم کے شیطانی اثرات جو آپ پر آ چکے ہیں، وہ چاہے تعویذات کے ذریعے، چاہے وہ عمل کے ذریعے، چاہے جس طریقے سے بھی ہیں، ان اثرات کو زائل بھی کرے گا، وہ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، آپ کی فیکٹری سے، آپ کے وجود کے اندر باہر ہر قسم کے نظر بد کو ختم کرے گا، بندش کو ختم کرے گا، اور دیگر معاملات جتنے بھی ہیں ان کو بہتر کرے گا، اور کاروبار میں آپ دیکھیں گے کہ عروج اور بلندی اور کامیابی اتنی آپ کو ملے گی کہ آپ اپنی زبان سے خود کہیں گے کہ میرے لیے غیبی رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، اور الحمدللہ میری زندگی سے غربت الوداع ہو چکی ہے۔ اور قرض کے حوالے سے آپ نے نیت کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو قرض سے بھی مکمل نجات ملے گی۔ درود شریف آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے پہلے زیادہ مجرب ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر کے پہلے، فجر کے بعد، یا عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود شریف اول آخر، اور آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ، یہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر آپ نے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے پانی کے چھٹے لگائے، گھر میں، دکان میں، اپنے اوپر، چہرے پہ، تو وہ پانی پئیں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر اندر آپ کی زندگی سے جادو جنات اسیب سایہ سحر شیطانی مخلوقات جاتی رہیں گی، اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے اللہ پاک فراوانی عطا فرمائے گا۔